ایسی چیز ہے جو دنیا کے ہر کونے میں ہوتی ہے. ملک چاہے کوئی بھی ہو, میدان میں کھیلے جانے والے کھلاڑیوں کے ساتھ عوام کے جذبات اور احساسات جڑے ہوتے ہیں. دنیا میں کئی قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں جن کی گنتی تو شاید ہم اپنے اس پروگرام میں بھی نہ کرا سکیں. بات کریں اگر پاکستان کی, تو کرکٹ قومی کھیل نہ ہونے کے باوجود بھی پاکستانی عوام کے لیے سب سے اہمیت کا حامل ہے. پی ایس ایل اور دیگر ٹورنامنٹس میں ہر صوبے کے کھلاڑی اپنی کارکردگی دکھا کر پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرتے ہیں. مگر پاکستان میں بہت سے ایسے کھیل اور کھلاڑی ہیں جو توجہ اور سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت پیچھے ہیں. ماضی میں ہم آپ کو خواتین کے اسپورٹس پر ایک خصوصی پروگرام دکھا چکے ہیں جس میں کھلاڑیوں کے مسائل پر بات کی گئی. بات کریں اگر صوبہ بلوچستان کی, تو وہاں پر اچھے کھلاڑیوں کی کوئی کمی نہیں, پھر وہ چاہے کرکٹ ہو یا دیگر کھیل. مگر کیا جب ہم ان کے گھر پہنچے تو وہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا جو اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے یہاں پر تشریف آور تھے. جی ہاں, یہ کوئی بیٹھک نہیں بلکہ اسپورٹس منسٹر کا اپنا گھر تھا جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں, چاہے وہ عبدالخالق ہزارہ کی منسٹری سے منسلک ہو یا نہیں. لوگ آتے ہیں یہاں پہ, پر میں چونکہ گراس روٹ لیول سے میں آیا ہوں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ لوگ جو دروازے پہ گیٹ پہ کھڑا نہیں رہے, ان کو پہلے مجھ سے آنے سے پہلے جو ان کو یہاں پہ بٹھایا جاتا ہے باعزت لوگوں کو جو بھی آتے ہیں یہاں پہ, میل فیمیل جو بھی ہے, تو ان کو بٹھایا جاتا ہے. بعد میں جب آتا ہوں تھوڑی دیر ان کو سن کے جو ہے مطلب کسی کو فون کرنا ہے, کسی کو ٹائم دینا ہے, کسی کا دستخط ہے, تو وہ حل کرنے کے بعد جو ہے پھر میں آفس جاتا ہوں. دن کی شروعات جو ہے جو آپ کے دفتر سے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے کھلاڑیوں کو روزگار کے مواقع بھی دیے گئے ہیں جس کی بدولت وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکتے ہیں. آپ لوگ اسپورٹس کوٹا کی بیس پہ جاب دیتے ہیں؟ اسپورٹس کوٹا کی بیس پہ ابھی تک نہیں ہے. میں نے اس کو اٹھایا بھی تھا پچھلی حکومت میں جو ہے کہ بھئی اسپورٹس مین کا کوئی کوٹا رکھا جائے, اس پہ وہ انڈر کنسیڈریشن تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت نے ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ کم از کم 22,000-30,000 جابز ہمارے پاس ہے اس وقت جو ہم دے بھی رہے ہیں. اور خصوصاً میرے حوالے سے میرا فلور آف دی ہاؤس پہ میں نے کہا ہے کہ جابز کی اگر کوئی بے قاعدگی جابز کے حوالے سے ہوئی تو یہ میں کسی صورت میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں برداشت نہیں کروں گا. آپ کو خود کیا کھیل کا شوق تھا یا منسٹری میں آنے کے بعد آپ نے اس چیز کو کیا, کبھی خود بھی شوق؟ نہیں, میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا, میں ٹیبل ٹینس کھیلتا تھا, میں جب وہ تھا اسکواش میں نے کھیلا ہے, فٹ بال میں نے کھیلا ہے. 2018 میں بفضل خدا ہماری پارٹی میں نے ہماری ایک پارٹی ہے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی, اس کا میں چیئرمین ہوں, اور ہم نے کوئٹہ شہر سے 2 سیٹیں جیتے ہیں. ایک حلقہ 26 کا سیٹ ہے ہمارے پاس. لوگوں کے مسائل سننے کے بعد ہم نے رخ کیا کوئٹہ میں واقع ایک کالج کا. جیسے بلوچستان میں کون سا کھیل جو ہے وہ زیادہ لوگ شوق سے کھیلتے ہیں اور جو زیادہ مشہور ہے اس وقت؟ سوکر ہے. اچھا, ایک جو لوگوں کے ذہن میں امپیکٹ آتا تھا, میں تو اس چیز کو جانتا ہوں لیکن لوگوں کی میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جی بلوچستان میں جا کے تو ایونٹس کھیلنا ناممکن ہے, وہاں جان کو خطرہ ہوتا ہے, وہاں سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, جو کہ غلط بات ہے. مطلب میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کریں اور دوسرے جو صوبے ہیں ان کو یہ بات کس طرح باور کرائی جائے کہ بلوچستان میں ایک تو ٹیلنٹ بہت ہے, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اور ایونٹس کرائے جانے سے دوسرے کھلاڑیوں کے آنے سے ہی جو ہے وہ کھیل کو فروغ ملے گا. شریف بھائی, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں,
میں جس طرح ہم نے کہا کہ بہت سارے ایونٹس اس وقت میں نے آپ کے ساتھ بتایا کہ اتنے نیشنل گیمز اسی ایک سال میں ہم نے کرایا. ہم نے جوڈو کا کرایا, ہم نے ہاکی کا, میں نے آپ سے کہا ہم نے کراٹے کا جو ہے مطلب اس میں کیا, ہم نے وشو کا ٹورنامنٹ کیا, اور سارے پاکستان سے, سارے ملک سے. بلکہ تو سر ان کو موٹیویٹ کرنے میں مسئلہ ہوا کسی نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ جی بلوچستان میں خطرہ ہے؟ نہیں, اسٹارٹنگ میں تھا, یہ چیزیں تھی اسٹارٹنگ میں تھا, لیکن بفضل خداوند ہماری حکومت کے آنے کے بعد ہم نے شو کی تھی اور ہم نے سب کو جو ہے مطلب کہا بھی ہے کہ بھئی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے پلیئر جب آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, ہم رابطے میں ہوتے ہیں کہ بھئی اس طرح جو ہے مطلب ہماری ایونٹس کر رہے ہیں, اور بفضل خداوند بڑے بہترین ایونٹس, بڑے بڑے ایونٹس ہوئے جو طرح تعلیم کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں میں بھی مصروف ہے. اچھا جی, یہاں پر بلوچستان کا مستقبل کھڑا ہوا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو لڑکے ہیں جو اب یہاں سے دائرے تعلیم حاصل کر کے نکلیں گے, لائف میں آگے جائیں گے. یوتھ کے بارے میں بڑی باتیں آتی ہیں, لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ جو بلوچستان کی عوام ہے, جو یہاں کے لوگ ہیں, وہ جو یوتھ ہے وہ کیا سوچتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے بتائیں کہ اکثر ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ جی بلوچستان میں یوتھ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتی ہے, ٹیلنٹ آپ لوگوں میں بہت ہوتا ہے. کیا مزید چیزیں چاہتے ہیں آپ لوگ کہ اگر آپ لوگوں کو ملے زندگی میں تو اس سے جو بلوچستان کے لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ بڑی ترقی کریں گے؟ سر ایک تو ہمیں جو ہے اچھے ٹیچرز کی کمی, اچھے ٹیچرز چاہیے ہمیں, اور جو ہے سر جو ایجوکیشن ہمارے ساتھ لائبریری, یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں تو ہماری ایجوکیشن اور اچھی ہو جائے گی. اسپورٹس کھیلتے ہیں؟ جی میں کھیلتا ہوں. کون سا اسپورٹس آپ کھیلتے ہیں؟ میں ٹینس کھیلتا ہوں. ٹینس کھیلتے ہیں. جی. آپ مجھے بتائیں آپ کے کیا پلانز ہیں آگے زندگی میں, کیا بننا ہے؟ سر میں تو ابھی بی ایس انگلش لٹریچر کر رہا ہوں, اور یہ بی ایس جو ہے یہ بہت اچھا ہے. اور کوئی یہاں پہ کھلاڑی ہے, کوئی اسپورٹس میں انٹرسٹڈ بندہ آپ ہیں؟ آگے آئیے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا گیم کھیلتے ہیں آپ؟ میں جم کرتا ہوں, فٹنس. جم کرتے ہیں؟ جی ہاں. سر میں چیس کھیلتا ہوں. چیس کھیلتے ہیں؟ جی جی سر. یار یہاں مجھے بڑے ٹیلنٹڈ لڑکے نظر آ رہے ہیں جو بڑا نیا ٹائپ کی الگ الگ ورائٹی نظر آ رہی ہے. ورنہ اگر ہم بات کریں, میں کراچی سے ہی بلانگ کرتا ہوں, تو میں نے دیکھا وہاں پہ کرکٹ ہوتا ہے, کچھ فٹ بال کھیل لیتے ہیں گراؤنڈ میں, لیکن یہاں بڑے ہمیں ٹیلنٹڈ لڑکے نظر آ رہے ہیں. کوئی ٹینس کھیل رہا ہے, کوئی چیس کھیل رہا ہے. تو کبھی چیس کا ٹورنامنٹ کا اگر موقع ملا تو آپ کریں گے؟ بالکل. ٹورنامنٹ ہو گیا سر. وہ چیس کا؟ ہاں مطلب ہو گیا سر. اس میں آپ جیتے تھے؟ ہاں میں جیت گیا تھا. آپ کون سے نمبر پہ آئے تھے؟ فرسٹ پہ آیا تھا. ارے واہ, کیا بات ہے, تالیاں بجائیں ان کے لیے. فرسٹ پوزیشن لی تھی انہوں نے جی. بلوچستان میں مجھے کوئی اتنا سپورٹ کرے گا جتنا مجھے بلوچستان کی گورنمنٹ میں. جی یہ بلوچستان کی تاریخ میں میرے خیال میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح کے ایونٹس بلوچستان میں ہوا ہے. کالج کے اندر بھی فٹ سال کا گراؤنڈ موجود تھا جہاں پر کئی ٹورنامنٹس ہو چکے ہیں. اسکول اور کالج کی سطح پر ایسے ٹورنامنٹس کا ہونا بہت ہی خوشائند بات تھی. فٹ بال تو ہم نے دیکھا تھا, یہ فٹ سال نیا آ گیا ہے. سر یہ تو پورے بلوچستان میں اسی کالج میں ہے سر, اور کہیں پہ نہیں ہے سر. کچھ نیا آ رہا ہے, کچھ انٹرسٹ نظر آ رہا ہے؟ جی سر, ہم لوگ جیسے عمر ہے نا سر, 20-25 سال لوگ کی ایج ہے, دیکھ رہے ہر کوئی اسپورٹ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا, ابھی بچوں میں انٹرسٹ ہے لیکن گراؤنڈ نہیں ہے. کنٹونمنٹ ایریا میں کرکٹ کا بہترین گراؤنڈ وہاں پہ بھی موجود ہے. پی سی بی کا ایک موجود ہے جس میں ہم نے آل پاکستان وومن جو ہے مطلب اس میں کیا. کالج کے اگلے حصے میں ہی ہم نے ایک زیر تعمیر عمارت کا رخ کیا. عبد الخالق ہزارہ صاحب نے بتایا کہ یہاں پر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنایا جا رہا ہے جہاں پر لوگوں کو بے تحاشا مفت ہنر سکھائے جائیں گے. پھر یہ بلڈنگ کس چیز کے لیے آپ لوگ کچھ بنوا رہے ہیں ادھر؟ جی ہاں, یہ اسمال انڈسٹریز کی ہے. اس میں ادارہ قالین بافی ہے, سلائی کٹائی ہے, عورتوں کا یہ اس میں. اچھا زبردست. میری پرپوزل پہ جو ہے مطلب یہ بنایا جا رہا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال ختم ہو فنیشنگ اس میں. ادھر فری میں سکھایا جائے گا یا فری میں بچوں کو سکھایا جائے گا. ہو کر عبد الخالق ہزارہ صاحب کے ہمراہ ہم نے ان کے دفتر کا رخ کیا جہاں پر دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بات ہوئی اور مزید فریادیوں کے مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے گئے. کلچر بھی میرے ساتھ ہے, آرٹسٹ بھی آپ زیادہ بات ہے, تو یہ دونوں پیسے ہوئے لوگ ہیں, آرٹسٹ اور یہ اسپورٹس مین جو آخری عمر میں یہ بہت پیسے ہوئے لوگ ہیں, ڈاؤن ٹروڈن جسے کہتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے مسائل کے حوالے سے بھی آتے ہیں. پھر میری کانسٹیٹوئنسی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کوئی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, آباد کا مسئلہ ہے, کوئی گیس کا مسئلہ ہے, دوسرے جتنے بھی جو ان کا ایشوز ہے اس حوالے سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ. وہ کہتے ہیں نے رخ کیا کوئٹہ میں واقع ایوب اسٹیڈیم کا جہاں پر بلوچستان کی وومن فٹ بال ٹیم اپنی پریکٹس کرنے میں مصروف تھی. اچھا جی, ہم اس وقت فٹ بال گراؤنڈ میں آئے ہوئے ہیں ایوب اسٹیڈیم میں, اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کیا
پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں. سر یہ ایسے یہاں پہ یہ ایک اسٹیڈیم ہے؟ جی ہاں, یہ فٹ بال کے لیے اسٹیڈیم ہے. یہ وومنس یہاں پہ کھیل رہی ہیں, مجھے نظر جو پلیئرز آ رہی ہیں وومنس ٹیم ہے. زبردست. آج یہاں پہ کھیل رہے ہیں. ان کا کھیل آپ خود بھی اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے انہیں وہ ساری سہولیات میسر تھیں جس سے ٹیم یہ ثابت کر سکے کہ وہ کسی سے کم نہیں. اچھا سر, یہ جو پلیئرز یہاں سے کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو اسپورٹس منسٹری کی جانب سے کیا فیسلٹیز دی جاتی ہیں؟ گراؤنڈز کے علاوہ کچھ دیا جاتا ہے کبھی؟ ابھی حال ہی میں جو ہے مطلب کوئی 1 مہینے کے تقریباً پچھلے دنوں جو پچھلے مہینوں کو جو ہے ایک ٹیم یہاں سے گئی ہوئی تھی کراچی میں. کتنے عرصے گئے وہ؟ 1 مہینہ تقریباً واپس. 1 مہینہ واپس وہ سارا. اچھا مجھے بتائیں یہ فٹ بال کا شوق کیسے ہوا؟ اور یہ ایک پرابلم ہے کہ جی ہم نے سنا ہے, جو کہ میں کہتا ہوں غلط ہے, کہ بلوچستان میں لڑکیوں کو تو کہیں آگے آنے ہی نہیں دیتے. نہیں, اگر ہم مطلب بلوچستان کے ٹیلنٹ کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت ٹیلنٹڈ پلیئر کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو ہماری جو یہ ڈی جی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ, مجھے نہیں لگتا تھا, میں پہلے آرمی کی طرف سے کھیلتی تھی, مجھے نہیں لگتا تھا کہ بلوچستان میں مجھے کوئی اتنا سپورٹ کرے گا جتنا مجھے انہوں نے کیا ہے. بلوچستان کی گورنمنٹ میں میری ٹیم ہے پوری, میں اپنی ٹیم بنا چکی ہوں بلوچستان میں. ایسے شوق ہوا آپ کو, فیسلٹیز مل رہی ہیں یہاں پہ؟ جی الحمدللہ بہت اچھے سے بلوچستان اسپورٹس بورڈ میں اسپانسر کر رہا ہے اور فیسلٹیز بھی بہت اچھی ہیں ہمارے پاس. میں اسٹرائکر کھیلتی ہوں. اوکے. یہ ڈیفینس پہ کھیلتی ہے. ڈیفینس کا کام ہے پیچھے پیچھے روکنا؟ جی جی, گول کو سنبھالنا. یہ بھی ڈیفینس کرتی ہے, اس کا نام ہے فاطمہ. ٹھیک ہے. کیپر کی رسپانسبلٹی بڑی زبردست ہوتی ہے. جی مین آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ بھی سمجھتی ہیں جی مین ہوتا کیپر؟ بہت مین ہوتا ہے سارا. کیپر بننے کے لیے کیا ہونا کیا چاہیے, دماغ میں کیا رہنا چاہیے؟ کیپر مینٹلی طور پر پریزنٹ, بال پہ فوکس, یہ سب چیز. چلیں جی, وش یو آل دا بیسٹ, جیتیں اور اسی طرح پاکستان کا نام روشن کریں, بلوچستان کا نام روشن کریں. کچھ عرصے قبل فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن پر کچھ وجوہات کی بنا پر پابندی عائد کر دی تھی, مگر فیفا کی زیادتی کی وجہ سے اتنا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. یہاں سے پلیئرز آگے گئے ہیں کوئی؟ جی بالکل, آپ پاکستان کی فٹ بال ٹیم کو دیکھیں گے تو بلوچستان کی بڑی اچھی نمائندگی اس میں ہے. اب فیفا نے کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے اپنے ان کے سیاست کی وجہ سے, جو ہمارے فیڈریشن اور انسٹیٹیوشن کے ہیں. اگر یہ ہٹ جائے اور انٹرنیشنل میچز ہیں تو آپ کو بلوچستان کے کھلاڑی, آپ کو پاکستان کی سمجھائیے گا کیا پابندی, کیا مطلب؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں جو فیفا ہاؤس ہے اس پہ قبضہ ہوا تھا, اس کے بعد پھر فیفا نے کوئی پابندی لگائی تھی پاکستان پہ. وہ پاکستان پہ لگی ہوئی. جی ہاں. فٹ بال ٹیم کی شاندار پریکٹس دیکھنے کے بعد ہم نے رخ کیا کرکٹ اسٹیڈیم کا, جہاں پر کچھ ماہ پہلے ہی خواتین کا ایک بڑا ایونٹ کرایا گیا جس میں پورے پاکستان کے مایہ ناز کھلاڑیوں نے شرکت کی. اچھا جی, بلوچستان میں ایک ایونٹ ہوا تھا, میں نے اس کی پکچرز بہت دیکھی تھی, میرا آنا نہیں ہوا تھا. کوئٹہ گلیڈیٹرز, یہ بلوچستان وومن T20 کرکٹ. اور باقی ہم مسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, سر میں نے اس ایونٹ کی پکچرز تو دیکھی تھی اور اس میں یہ سارے پروونس سے ٹیمیں بھی آئی تھیں, کیسا رہا تھا یہ؟ جی یہ بلوچستان کی تاریخ میں میرے خیال میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح کے ایونٹس بلوچستان میں ہوا ہے, اور بلوچستان میں ہم کافی خوش بھی تھے. اس کو جو ہم نے میڈیا میں بھی کافی کوریج دی. مزے کی سب سے بہترین بات یہ ہوئی کہ صدر مملکت بذات خود جو ہے مطلب وہ فائنل میں یہاں پہ تشریف لائے, اور اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی ہوئی, پروموشن بھی ہوئی. پی سی بی سے بھی یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ اس گراؤنڈ کو بلوچستان کی کلب کرکٹ اور دیگر ٹورنامنٹس کے لیے کھولا جائے تاکہ بلوچستان کے کھلاڑی اپنی کارکردگی دکھا کر پاکستان ٹیم میں آئیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں. اچھا جی, یہ بلوچستان کوئٹہ شہر کا ایک بڑا کرکٹ گراؤنڈ ہے اور یہ کچھ پی سی بی کے شاید انڈر ہے. سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ پی سی بی کے یہ انڈر ہے؟ جی یہ گراؤنڈ پی سی بی اس کو مینیج کر رہا ہے اور پی سی بی کا اسٹاف ہی اس گراؤنڈ کو دیکھ رہا ہے. کیا جو شرائط ہوئے ظاہر ہے کسی نہ کسی شرائط پہ دیا گیا ہوگا یہ گراؤنڈ جو پی سی بی کو دیا ہوگا, تو کیا یہاں پہ اس طرح میچز ہو رہے ہیں, یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ شرائط تو یہ تھے کہ یہاں پہ وہ مزید گراؤنڈ ڈیولپ کریں گے, ہمیں بلوچستان میں گراؤنڈ ڈیولپ کر کے دیں گے, تو اس طرح سے انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ خاص نہیں کی. لیکن ابھی ہمارے ریزرویشنز ہیں پی سی بی کے ساتھ, لیکن ابھی رمیز راجہ صاحب آئے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ ایک وہ چل رہی ہے بات چیت. ریزرویشنز کیا ہیں آپ کی, کیا آپ کو شکایت تو یہ ہے کہ ایک تو یہ گراؤنڈ ہے یہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. کوئٹہ میں واحد ہی گراؤنڈ ہے کرکٹ کا جہاں پہ پہلے انٹرنیشنل اور نیشنل کے میچز ہوتے تھے, یہاں پہ فرسٹ کلاس کے میچز ہوتے تھے. اب 1-1.5 سال سے یا 4-5 سال سے یہاں پہ کوئی سچ ایکٹیویٹی نہیں ہے, اور یہاں پہ لوکل جو ہمارے کلبز ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ یہاں پہ کھیلیں.
تو हमें हमारा रिक्वेस्ट ये है कि इस ग्राउंड को ओपन करें, यहाँ पे क्वेटा में फर्स्ट क्लास के मैचेस भी कराएं और हो सके तो इंटरनेशनल मैचेस भी या फिर PSL के मैचेस यहाँ पे कराएं। तरक्याती फंड्स में से अब्दुल खालिक हजारा साहब ने ट्यूबवेल और फुटसॉल का ग्राउंड भी बनाया, जिसका इफ्तिताह हमारे सामने हुआ। फेंसिंग का ये गेम जो रशिया, इटली, फ्रांस और साउथ कोरिया में खेला जाता है, इसके प्लेटफॉर्म और खिलाड़ियों को देखकर हम भी हैरान रह गए। और इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि बलूचिस्तान के ये खिलाड़ी इस खेल की नुमाइंदगी साउथ एशियन गेम्स में भी कर चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अभी आके एक और गेम मैंने देखा, ये हमने इंटरनेशनली देखा होता है लेकिन ज़ाहिर इतना पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। फेंसिंग गेम है और ये अभी यहाँ पर बलूचिस्तान में भी शुरू हुआ है और बड़े खुशाइन बात है कि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं इसमें भी टैलेंट दिखाने का, और तक मुझे काफी मल्टी टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे नजर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गेम का शौक कैसे हुआ आपको फेंसिंग का? ये तो इतना पाकिस्तान में नजर ही नहीं आता। क्योंकि ये एक यूनिक गेम था और मुझे लगा कि शायद ये ऐसा गेम है जो पाकिस्तान में आए, और बलूचिस्तान जो है पहले से किसी से न कम था, तो इनको दिखाना चाहिए कि हम चाहे जो भी गेम हो वो खेल सकते हैं। क्या टेक्निक क्या चाहिए होती है इस गेम में? क्या टेक्निक होती है? इसमें फर्स्ट टेक्निक तो ये है कि आपने अपना स्वॉर्ड बचा के रखना होता है और अपने आप को, पूरी बॉडी को, मतलब इसके 3 स्टाइल्स होते हैं, एपे, साइबर और फॉइल। तो इसमें हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स के खेलते हैं जिसमें डिफरेंट बॉडी लेवल्स पे हम लोग हिट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो टेक्निक होती है कि अपने आप को बचाना है, डिफेंस, एक खास तौर पे डिफेंस का काम है। ये एक स्पोर्ट्स अगर हम प्लेयर की लाइफ पे देखें ना तो एक बड़ा टफ टाइम होता है कि आपने एजुकेशन भी रखनी है, आपने स्पोर्ट्स भी रखना है। तो कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है इसमें? हाँ, हमारी मैक्सिमम 3 आवर्स की होती है, 2 to 5। टेक्निक जरा बॉडी को आपको बहुत एक्टिव रखना होता है कि मैं देख रहा था स्टेप्स का गेम हो रहा था सारा। जी जी। ये हमारे कौम के वो छुपे हुए हीरोज हैं जिन्हें इस खेल की पजीराई ना होने की वजह से तवज्जो ना मिल सकी। फैसिलिटीज मिल रही है यहाँ पे? जी हाँ, हमें यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज मिल रही है। जी हाँ। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो? नहीं सर, हमें यहाँ सब कुछ मिल रहा है जो इस गेम के लिए चाहिए। आप ये बताएं जी, कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पे? सर हम लोग तकरीबन मैक्सिमम 1 साल से कर रहे हैं प्रैक्टिस। जी। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर हर प्लेयर की अपनी एक आइडेंटिटी है। हमारे यहाँ माजरत के साथ सिर्फ क्रिकेट को एक आइडेंटिटी बना दिया गया है। ये जो प्लेयर्स होते हैं ये अपना इनका टैलेंट है और इन गेम्स को भी प्रमोट करना चाहिए। एज मीडिया हमें भी इसको जो है वो हाईलाइट करना चाहिए, स्पॉन्सर्स को भी हाईलाइट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो है वो मल्टी टैलेंटेड स्पोर्ट हमें नजर आए और फिर यही लड़के लड़कियां इंशाल्लाह ताला जाके इंटरनेशनली हमारा नाम रोशन करें। इंटरनेशनल महमूद शरीफ हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, अब्दा बतूल हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं। कुछ बच्चियां आज कुछ लेट हो गई जिसकी वजह से अभी तक आ नहीं सकी, वो भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर। लास्ट रिसेंटली 2019 में सेफ गेम में भी पार्टिसिपेट कर चुके, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं नेपाल में। हमारे ये बड़ा प्यारा सा बच्चा है, तो मुझे तो लग रहा था ये सिर्फ कोच वो है, एम्पायर है, लेकिन ये तो खुद बहुत अच्छा प्लेयर है और इंटरनेशनली इसने खेला है। और अल्लाह ताला जो ऐसा आके कामयाब भी करे, हमारी दुआएं भी इस बच्चे के लिए हैं। और शौक कैसे हुआ भाई? तो मुझे भी रखी हुई तुमने ये वाली? सर बेसिकली शौक मेरे बड़े भाई थे, वो भी इस गेम में इंटरनेशनल प्लेयर थे, वो खेलते थे, तो उनसे मैंने काफी यानी मुतासिर हुआ। उसके बाद फिर कुछ लीग्स देखी, उसके बाद फिर मैं इस गेम में आया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। चलो विश यू ऑल द बेस्ट। और ये हमारा बच्चा जो है इंशाल्लाह आगे जरूर नाम रोशन करेगा, हमारी बहनें जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी नाम रोशन करेंगी। और इसी तरह स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि ये इन तमाम गेम्स को ला रहे हैं, इसको सीरियस ले रहे हैं, इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है। फेंसिंग का जबरदस्त मैच देखने के बाद हमने रुख किया कराटे अकेडमी का, जहां पर से बलूचिस्तान के कई बड़े खिलाड़ियों ने सीखकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिसमें कुलसूम हजारा द कराटे गर्ल सरे फहरिस्त है।
यहाँ पर बहुत सी ऐसी खवातीन और मर्द खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान से बाहर कई टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके तमगे जीत चुके हैं। खातून औरत है, 70 सालों में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। चलें जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये बताएं कितने साल की उम्र से शौक हुआ आपको? मैं बचपन से, मुझे स्कूल नहीं भेजा था, मुझे मार्शल आर्ट सीखने मेरे अब्बू ने 5 साल की उम्र से मुझे भेजा था और अभी तक मैं कर रही हूँ। आप ये बताएं जी, क्या कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं 2007 से। 2007 से? हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी। तो आपको ये शौक कैसे हुआ था? मुझे क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पहले से थी, शायद अब्बासी थी, वो इधर मतलब कराटे खेलने आती थी, तो मुझे मैं उससे मोटिवेट हुई, तो मैं भी आकर कराटे ज्वाइन किया। आप इसमें क्या देख रही हैं? आपका खेल का क्या मुस्तकबिल है? खेल का मुस्तकबिल ये है कि अभी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और हमें भी बहुत सी सहूलियत मिल रही है और हम अगर देखें तो पिछले सालों से अभी बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है। आप ये मुझे बताएं कि अभी कोई आपने अचीवमेंट हासिल की है अभी? जी, अभी रिसेंट जो नेशनल हुआ था उसमें मेरा 2 ब्रॉन्ज मेडल था। 2 ब्रॉन्ज मेडल था। अच्छा, डर नहीं लगता? क्योंकि लड़कियों को लगता है, लड़कों को भी लगता है, दांत टूट गए, नाक टूट गई, कुछ ऐसा कर नहीं, मसली में चोट लग गई, वो तो है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो वो डर सब कुछ खत्म। क्या नाम है आपका? आदिल हसन। आदिल, कितना टाइम हो गया? मैं वुशु प्लेयर तकरीबन 10 साल से ज्यादा हो गया। इसमें आपने कभी कोई कंपटीशन लड़े? जी, अभी रिसेंट पास पे हमारा वर्ल्ड वुशु वर्चुअल कंपटीशन हुआ था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल विन किया। अरे वाह, गोल्ड मेडल विन किया यार। क्या आप क्या गेम खेलती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो मेरा नाम शबाना है और मैं जो गेम खेलती हूँ उसका नाम वुशु है। वुशु? हाँ, ये बेसिकली चाइनीज किक बॉक्सिंग है। चाइनीज बॉक्सिंग? किक बॉक्सिंग जी, वुशु कहते हैं। कभी आपने कोई कंपटीशन? जी सर, मैंने बहुत से चैंपियनशिप्स खेले हैं। 4 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हूँ और 1 बार नेशनल गेम्स चैंपियन, एक नेशनल गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल लिया है और इसके अलावा 2 बार इंटरनेशनल लेवल पे मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह से सिल्वर मेडल जीता है मैंने। खवातीन और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जो कराटे के डेमो दिखा रहे थे, वो यकीनन आपके लिए भी तवज्जो का मरकज होंगे। यहाँ का एक कबायली गेम है, वो है संग गिरक। मसल साइज कितना है? 19 होगा शायद। बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजा है। रजा, डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने साल उम्र है आपकी बेटा? मेरा 13 साल। 13 साल? तो कितने साल से आप खेल रहे हैं? ये मैं 3 साल से खेल रहा हूँ। ये देखें जी, हमारे के छोटे से कितनी जंपे मार लेते हो तुम यार? पता नहीं है इतना। अच्छा, बड़ों की क्या बनोगे? पार्कोर। इसमें ज्यादा शौक है। इसमें ज्यादा शौक है तो आगे जाके तुम जो है ये जंपे मारते रहोगे। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला? अब्दुल्ला, कितने साल के आप? उम्र कितनी आपकी? 11 साल। तो कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं? 1 साल से। कितने साल के हैं आप? 13। 12, 13 साल के बच्चे जी। बड़ों की क्या बनोगे आप? पार्कोर बनेंगे। इतने काबिल और मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने वाले टैलेंट को हमारे साथ आपने भी सपोर्ट करना होगा, जब भी ये खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करेंगे। ऑनलाइन ये कोई किसी कंपटीशन में ये सहूलियत है, वहाँ पे भी उन्होंने बेहतरीन नंबर्स लिए हुए थे, तो सर्टिफिकेट भी मैंने उनको तकसीम किए। आने वाले दिनों में मैंने इनसे कहा भी है कि हम इनको सपोर्ट भी करेंगे, कहीं पे बाहर अगर गया भी तो इंशाअल्लाह ताला डिपार्टमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगा। इंशाअल्लाह भाई, तैयारी पकड़ो तुम लोग, सबने जाना है और फिर जीत के आना है, ठीक है? पक्की बात है। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो और दुआएं तुम लोगों के लिए कि तुम पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करो। बलूचिस्तान में खेले जाने वाला एक कबायली खेल, जिसे शायद आज से पहले आपने टेलीविजन स्क्रीन पर कभी न देखा होगा। ये एक ऐसा खेल है जो नौजवानों से ज्यादा बुजुर्गों में मकबूल है। यहाँ का एक कबायली गेम है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल गेम,
وہ ہے سنگ گرک. سنگ کا مطلب پتھر اور گرک نشانے کو کہتے ہیں, ٹارگٹ کو کہتے ہیں. اور یہ جو پتھر ہوتا ہے, ایسا ہم لوگ کھیلتے تھے پٹو باری, لیکن یہ اس سے بالکل الگ گیم ہے, اور یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیا گیم ہے, اس کو دیکھتے رہیے. کھیل کے باقاعدہ ٹورنامنٹس کرائے جاتے ہیں اور اس پر بڑے انعامات بھی دیے جاتے ہیں. عبد الخالق ہزارہ صاحب بھی اس کھیل میں خود شرکت کرتے ہیں. سر اس پہ انعام بھی ملتے ہیں, میں نے سنا اس گیم پہ بھی انعام ملتے ہیں. بالکل اس میں کیش پرائزز بھی ملتے ہیں. یہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینے کا ایک ٹورنامنٹ چلتا ہے یہاں پہ. ہماری جو ابھی ہزارہ ٹاؤن سے واپس آئے, وہاں سے کچھ ٹیمیں, یہاں سے کچھ ٹیمیں, تقریباً 15-20 ٹیمیں بنتی ہیں, اور یہ لیگ سسٹم کے تحت یہ تقریباً 1.5 مہینے تک یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. آخری دنوں میں جب یہاں پہ فائنل ہوتا ہے, یہاں پہ 500 سے 600-700 یہاں پہ سارے یہ بڑھ جاتے ہیں. یہاں پر ہم نے بھی نشانہ لگانے کی کوشش کی, مگر جتنا آسان یہ کھیل لگ رہا تھا, پتھر پھینکنے کے بعد اس کھیل کی اہمیت کا اندازہ ہمیں بھی ہوا. گرک کا یہ کھیل دیکھنے کے بعد ہم نے رخ کیا کوئٹہ میں واقع ایک اسپورٹس کمپلیکس کا, جہاں پر وہ باڈی بلڈرز موجود تھے جو کئی دفعہ مسٹر پاکستان, بلوچستان اور بہت سے دیگر ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں. اچھا جی, اس وقت بلوچستان میں ہمارے ساتھ آرنلز موجود ہیں, اور اگر آپ انہیں غور سے دیکھیں تو یہ بالکل آرنل سے مل رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ہادی. محمد ہادی صاحب, یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ خود آپ نے جو ہے جم کیا ہے, باڈی بنائی ہے؟ اس فیلڈ میں میرا پچھلے 20 سال سے تعلق ہے, اور 20 سال سے میں یہ کر رہا ہوں. کتنے لڑکے ٹرین کیے آپ نے جو پاکستان لیول تک گئے, اب مسٹر بلوچستان بنے؟ میرے بہت سارے شاگرد ہیں, یہ ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک میرے شاگردوں نے ٹائٹلز لیے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. ابھی ہمارا وزیر اسپورٹس بھی ہمارے ساتھ بہت کر رہے ہیں. تو ان 3 سالوں میں یہ باڈی بلڈنگ جو ہے بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ بامی عروج پہ پہنچ گئے. بلوچستان کی طرف سے بہت اچھے کھلاڑی ہم لوگ بنا رہے ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ یہ ہمارے بھائی روح اللہ صاحب موجود ہیں. پہلے تو آپ اپنے مسل دکھا دیں جی, کتنا سائز کتنا ہے؟ کتنا سائز ہے کتنا سائز ہے سر؟ یہ 18.5. 18.5. اچھا, آپ نے کون کون سے ٹائٹل لیے ہیں؟ ابھی مجھے آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے, یہ تو ٹائٹل کون کون سے آپ جیت چکے ہیں؟ سر میں نے مسٹر جونیئر پاکستان کا ٹائٹل لیا, مسٹر سپر ہزارہ کا ٹائٹل لیا, اور مسٹر کوئٹہ کا ٹائٹل لیا, اور بلوچستان کا ٹائٹل لیا, اور وہ مسٹر پاک افغان کا ٹائٹل لیا, اور مسٹر NBBI پاکستان کا لیا. تو آپ نے کوئی ٹائٹل وائٹل حاصل کیے ہیں؟ جی, میرا نام حسن رضا ہے. تقریباً میں 2014 سے کمپٹیشن کھیل رہا ہوں. جونیئر پاکستان میں میرا سلور ہے, ساؤتھ ایشیا میں میرا سلور ہے. کتنے سال آپ نے ایکسرسائز کی ہے؟ تقریباً میرا 12 سال ہو گیا. 12 سال. آپ کا سائز, یہ مسل سائز کتنا ہے؟ 19 ہوگا شاید. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام تھا بلوچستان میں کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. بہت خوش ہوئی دیکھ کے, بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو پہلے تو اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا تھا, لیکن اب کافی ہمیں چیزیں نظر آئی ہیں, کافی ہمیں ایسے ٹیلنٹڈ اسپورٹس پلیئرز نظر آئے جو آگے جا کے ڈیفینیٹلی بلوچستان کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. سر, کوئی میسج آپ بلوچستان کی عوام کے لیے جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میرا ایک میسج ہے کہ
जिस ममालिक ने जिन्होंने आज तरक्की की है वो अपने यूथ के बलबूते पर किया हुआ है। चाइना की मिसाल आप ले लें, चाइना ने आज जितनी भी तरक्की की है वो यूथ के हवाले से, उनके यूथ बेदार हुए, उनके यूथ जो एनर्जेटिक हुआ है, उनके यूथ ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। तो आप पहले जो उनके यूथ जो है मतलब ड्रग एडिक्ट्स में मुब्तला थे, उस वक्त आप देख रहे थे कि चाइना इतनी तरक्की के मनाजिर के नहीं की। आज पूरी दुनिया से वो हर शोबे ज़िंदगी में कंपटीशन कर रहे हैं। तो हमें भी अपने यूथ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए उनको मुस्बत सरगर्मियों में इन्वॉल्व करने के लिए, उनको एक मुस्बत सरगर्मियों में लाने के लिए हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है मतलब उनके लिए एक्टिविटीज़ पैदा करें, उनको इंटैक्ट रखें, उनको सिविल उससे जो है मतलब दूर रखें और ख़ुसूसन क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रखने के लिए जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्पोर्ट्स इवेंट्स इंतहाई ज़रूरी है। हमें उनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बलूचिस्तान के खेल और यहाँ पर मौजूद खिलाड़ियों को दिखाने का मकसद उनको पजीराई और मजीद मौके दिलवाना है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तो उनके लिए बहुत सहूलियात फराहम कर रही हैं, मगर वजीर आजम पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो बलूचिस्तान के इस टैलेंट पर नजरे सानी करें और उन्हें मजीद मौके दिलाएं जिसके ये खिलाड़ी मुस्तहिक हैं।